آج میں آپ کو ایک بہت ہی سچا واقعہ سنانے والی ہوں، جو کہ بہت ہی اہم واقعہ ہے اور ہماری زندگی میں اکثر ایسے واقعات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اگنور کرتے ہیں۔ زندگی تو ابدی ہے، ختم ہو جانی ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہ جانی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہماری زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس سے میرا حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزید ویڈیو لگانے کے لیے میں اس قابل ہو جاتی ہوں کہ میرے درشن مجھے جو ہے نا وہ پسند کر رہے ہیں۔ تو کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ کافی دن سے مولوی صاحب چھٹی پہ تھے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کی طبیعت نہ خراب ہو تو معلوم کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے مولوی صاحب آ نہیں رہے۔ ہم نے اپنا ڈرائیور مولوی صاحب کا پتہ کرنے کے لیے بھیجا تو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کچھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ایک ہفتے سے گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ کچھ دن بعد جب واپس آئیں گے تو وہ دوبارہ پڑھانے کے لیے آ جائیں گے۔ 2-3 دن بعد مولوی صاحب خود ہی حاضر ہوئے تو میں مولوی صاحب کے لیے شربت کا گلاس لے کے گئی۔ کافی بزرگ اور باریش طبیعت کے مالک تھے اور بہت ہی سادہ طبیعت تھی، بہت ہی اچھی اور مخلص بات کرتے تھے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب ایسی کیا بات تھی کہ آپ نے اتنی چھٹیاں کی؟ عام دنوں میں آپ اتنی چھٹیاں نہیں کرتے، کیونکہ جب ہم ان کا اجرت دیتے تھے تو وہ ان چھٹیوں کے پیسے نہیں لیا کرتے تھے جو انہوں نے چھٹیاں کی ہوتی تھی۔ جتنے مہینے کے دن انہوں نے پڑھایا ہوتا تھا اتنے ہی دن وہ پیسے لیتے تھے۔ کہتے تھے بیٹا دنیا تو دنیا ہی ہے اور آخرت رہ جانی ہے۔ آخرت میں انسان اللہ تعالیٰ اسی چیز کا حساب لے گا جو عمل انسان نے کیا ہے۔ مجھے مولوی صاحب کی یہ باتیں بہت زیادہ پسند تھی۔ میں ان کے پاس اکثر چلی جاتی تھی، حدیث اور قرآن کی باتیں سنا کرتی تھی۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ کچھ ایسا واقعہ سنانے والے ہیں۔ واقعہ بہت زیادہ دلچسپ تھا، آپ لوگ بھی غور سے سنیے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ایک عجیب و غریب سا واقعہ پیش آ رہا ہے، تمہیں گاؤں میں آنا پڑے گا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی ایسا کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے مدرسے میں ایک لڑکا پڑھا کرتا تھا، کافی اچھا لڑکا تھا، قرآن کا بھی حافظ تھا، نماز کا بھی پکا تھا، عام حالات میں بھی بہت اچھا انسان تھا۔ کچھ دن پہلے اس کو تیز بخار ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد جب اس کے والدین اس کو دفنا آئے، اگلے دن جب والدین اس کی قبر پہ کسی طرح پھول چڑھانے گئے یا کچھ لوگ جو نہیں اس وقت جنازے میں شامل ہو چکے تھے، انہوں نے کہا سوچا کہ ہم اس کی قبر پہ جا کے دعائے خیر کراتے ہیں، تو دیکھا کہ اس کا جو ہے نا قبر وہ کھلی ہوئی تھی اور جو مردہ ہے نا وہ باہر پڑا تھا۔ اس کے والدین بہت زیادہ حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضرور کسی نہ کسی کی شرارت ہے، یہ تو بہت عجیب و غریب واقعہ ہے۔ انہوں نے پھر ادھر کے گورکن کو بلایا اور دوبارہ سے جو ہے نا قبر میں اس کو دفنا دیا۔ ٹھیک 2-3 دن بعد اسی طرح ان کا کوئی رشتہ دار ادھر گیا اور اس نے بھی فوراً آ کے ان کو بتایا، بلکہ ادھر ہی فون کر کے انہوں نے بتایا کہ آپ کا جو مردہ ہے نا وہ قبر سے باہر پڑا ہے۔ وہ پھر گئے، انہوں نے پھر دفنا دیا۔ اسی طرح 3-4 دفعہ یہی واقعہ ہوتا رہا۔ والدین بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایسی کیا بات ہے، ہمارے بیٹے سے ایسی کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ وہ جو ہے نا قبر اس کو قبول نہیں کر رہی۔ اب بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ آپ کسی مولوی حضرات سے جا کے معلوم کریں کہ ایسا کیا وجہ ہے کہ وہ قبر پھٹتی ہے اور مردہ جو ہے وہ باہر پھینک دیتی ہے۔ خیر ایک بہت ہی اچھے مولوی صاحب جو گاؤں میں امام مسجد بھی تھے ان کے پاس جایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ رات کو ایک خیمہ لگائیں، وہاں پہ سارے بہن بھائی جو ہے نا جو بآسانی قبرستان میں رات گزار سکتے ہیں وہ وہاں پہ کچھ دیر قیام کریں فجر تک اور دیکھیں کہ کیا ایسا واقعہ ہے کہ کس وجہ سے، کیا کوئی شرارت تو نہیں کرتا، کوئی تنگ کرنے کا کوئی ایسا ہوتا ہے آپ کا رشتہ دار جس سے آپ کی نہ بنتی ہو اور وہ شرارت کرتا ہو۔ لیکن یہ اتنا عجیب واقعہ تھا کہ شرارت بھی ایک دفعہ اچھی لگتی ہے، 2 دفعہ اچھی لگتی ہے، بار بار ایک ہی واقعہ پیش آ رہا تھا۔ اور ایسا بھی کون سا بڑا ہی کوئی بہادر انسان تھا کہ جو اس طرح مردے کو قبر سے نکالتا تھا، باہر رکھتا تھا اور پھر قبر کو دوبارہ
بنا دیتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ واقعی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے، ہم پوری رات ادھر قیام کریں گے اور آج چیک کریں گے۔ جب رات 2:30-3 بجے کا ٹائم ہوا، قبرستان میں خوب سناٹا چھا چکا تھا، بالکل خاموشی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اچانک قبر کھل گئی اور قبر میں تیز سے آگ جل رہی تھی اور جو آدمی تھا وہ آگ میں جل رہا تھا۔ اور پھر اچانک کیا ہوا کہ اس کو وہی کفن پہنا ہوا ایک دم قبر نے اچھالا اور باہر پھینک دیا اور قبر دوبارہ سے اسی طرح سے ہی بند ہو گئی۔ جب والدین نے یہ واقعہ دیکھا تو ان کا دل پھٹ گیا اور بہت اونچی اونچی انہوں نے احرام مچانا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے جا کے مولوی صاحب کو سارا واقعہ بتایا۔ مولوی صاحب جو قاری صاحب تھے ان کے بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ تم گاؤں میں آؤ، کچھ مسئلہ درپیش آ گیا ہے۔ پہلے تو قاری صاحب کو یہ واقعہ پتہ چلا تو انہوں نے اس بات کا بالکل بھی یقین نہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر جب وہ امام مسجد نے کہا کہ نہیں، میں نے خود ان کے والدین سے سنا ہے، تو اس طرح جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوئی دعائے خیر کریں یا کچھ ایسا کریں کہ وہ اس کی بخشش ہو جائے۔ اب تو صدقہ جاریہ کچھ ایسا کر جائیں کہ اس کے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ جو ہم بعد میں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو کوئی پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے، پتہ نہیں یہ ان کو لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا، لیکن ایک مطمئن ہونے کے لیے یا والدین کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ جب قاری صاحب ادھر گئے تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی حقیقت بتائی کہ ہاں یہ حقیقی واقعہ ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور رات جب ہوتی ہے تو وہ مردہ باہر قبر سے باہر پڑا ہوتا ہے اور قبر بالکل بند ہوتی ہے جیسے آج تازہ بنی ہو۔ بہت زیادہ حیران کن بات تھی۔ خیر پھر مولوی صاحب نے وہاں پہ جا کے سورۃ بقرہ پڑھی، بہت سارے بچوں کو بٹھا کے قرآن کی بہت زیادہ ادھر تلاوت کی، سارا دن وہاں پہ تلاوت شروع کر دی اور وہاں پہ ایک کیسٹ لگا دی جس پہ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت لگا کرتی تھی۔ پھر مولوی صاحب نے ان کے والدین کو بلایا اور ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیا بات ہوئی، تو امام مسجد نے بتایا کہ اور تو کچھ بات معلوم نہیں ہوتی، لیکن صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ جو آدمی تھا یہ بہت فرقہ بندی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اکثر جیسے کہ شیعہ سنی اور اہل حدیث، ہم لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں فلانا دیوبندی ہے، فلانا شیعہ ہے، فلانا سنی ہے، ہمیں نہیں پتہ اللہ کے نزدیک کون سا سب سے اچھا ہے۔ اور یہ جا کے مخبری کرتا تھا اور وہ جو مولوی جو علماء کرام ہوتے تھے جو مختلف فرقہ بندی میں ہوتے تھے ان کو جا کے یہ قتل کرواتا تھا۔ اس طرح اس نے بیشتر قتل کروائے، ایسے بات چیت کر کے بتاتا تھا کہ فلاں مولوی یہ کرنے والا ہے، فلاں مولوی اب یہ کرنے والا ہے، تو جا کے کسی ایسی پارٹی کے ساتھ مل چکا تھا جو کہ مولویوں کے خلاف تھے اور مولویوں کو جا کے قتل کر دیتے تھے۔ اس کی اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ میرے کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اکثر ہم لوگ ایسے گناہ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا اس میں کیا تعلق ہے، کسی کیا فرق پڑے گا، ہم یہ بات اگلے کو بتا دیں گے، غیبت کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے بھی منع کیا اور ادھر کی بات ادھر کرنے سے بھی منع کیا۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔